نفس کی بات ضروری ہے، جہاں باطن بیدار کرنے کی بات ضروری ہے، جہاں روح کو معطر کرنے کی بات ضروری ہے، وہاں اللہ کے دین کے، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کا اعلان، اس کی بیعت بھی لازم ہے ہم پہ۔ اور جہاں ہم پر جہاد لازم ہے، جہاں ہم پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہم پر لازم ہے، وہیں ہم پر تزکیہ نفس بھی لازم ہے۔ کیونکہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوتا، جب تک اندر ہمارا باطن، ہمارا ضمیر پاک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ظاہری طور پر کبھی بھی نظام عدل کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک خانقاہ میں بیٹھے ہیں، مجھے جس دن موقع ملا ان ملی تحریکوں میں، وہاں میں یہ آواز بلند کروں گا، لیکن آپ کے ہاں آج جو آواز بلند کرنی ہے، ہم خانقاہوں سے وابستہ لوگ، تصوف سے، فقر سے وابستہ لوگ، جہاں ہم تزکیہ نفس کو لازم سمجھتے ہیں، وہاں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے، اگر میں نے، اگر آپ میں سے ہر ایک آپ میں سے آپ نے اگر نفاذ دین کی جد و جہد نہیں کرنی، اعلاء کلمۃ الحق کی بات نہیں کرنی، نظام اسلام کی بات نہیں کرنی، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ رینٹ کارپوریشن کے سول ڈیموکریٹک اسلام کا جو صوفیزم ہے، وہ ہمارے درد کا چارہ نہیں ہے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حرم کے درد کا درمان کس نے کرنا ہے؟ اور تزکیہ نفس کیا کس لیے جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے تزکیہ نفس؟ اقبال سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیوں کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے، تزکیہ نفس کی فرضیت کیا ہے، اس کی لازمیت کیا ہے۔ تزکیہ نفس کی لازمیت یہ ہے، اس کی فرضیت یہ ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، لیکن چون پخت شوی خدرا بر سلطنت جمزن، کہ نشہ درویشی میں اپنے آپ کو گم کر دو، علم لاہوتی میں، حکمت ملکوتی میں، ذکر نیم شبی میں، مراقبے میں، سجود میں، استغراق میں، مشاہدے میں، مجاہدے میں، ریاضت میں، عبادت میں، اذکار میں، تسبیحات میں، وظائف میں، اورات میں گم ہو جاؤ، کھو جاؤ۔ لیکن جب اپنے آپ کو استغراق کے اندر، مشاہدے کے اندر، مجاہدے کے اندر، ریاضت کے اندر، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تسبیح کے اندر، ورد کے اندر، وظیفے کے اندر جب پختہ کر چکو تو پھر کیا ہے؟ چون پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ تو پھر بر سلطنت جمزن، پھر اپنے آپ کو دارا و جم کی سلطنت پہ لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہ کے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ نفس کیا۔ جب تزکیہ نفس ہو چکا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، یہ اس زمین کے اوپر نظام عدل اجتماعی کا قیام کریں گے۔ چونبہ کمال می رسد فقر دلیل خسرویست، جب اپنے کمال پہ پہنچ جاتا ہے، جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، تو فقر بادشاہی کی دلیل بن جاتا ہے، وہ سلطنت کی دلیل بن جاتا ہے۔ فقر کافر خلوت دشت و درست، کافر کا فقر، کافر کا تصور، کافر کا تصوف، وہ ٹیلوں پہاڑوں کی خلوت میں بھٹکتا رہتا ہے۔ فقر مومن لرزائے بحر و برست، جو مومن کا فقر ہے
وہ خشکی اور تری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، عدم مساوات کو ختم کر دیتا ہے، فحاشی عریانی کو ختم کر دیتا ہے، عدم انصاف کو ختم کر دیتا ہے، مخلوق کے درمیان مساوات پہ مبنی معاشرے کو قائم کرتا ہے، خوف خدا پہ مبنی معاشرے کو قائم کرتا ہے۔ وہ سرمایہ داری، جاگیرداری، وڈیرا پن، ملکائی، چودراہٹ، خانگی، ان سب چیزوں کا قلع کما کر دیتا ہے۔ اس سے